ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی، شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنی اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤ تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف کٹری رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب تو یہ مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکرے میں بہت مشہور ہوتی ہیں۔ جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ اور روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹا کر کہے چلے گئے اور اتنی دیر تک انتظار کرتا رہا اور میں اکیلی تھی، مجھے ڈرنے لگا کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہے چلے گئے۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے۔ ہاتھ مارتے مارتے ان کو ایک رسی مل گئی جس کے ذریعے ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے سے چڑھتے اور باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے اپنی بیوی سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسے معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے وقوف انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیجیے، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا اور شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب کو چھپایا ہے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رکھتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی باقیہ پوری زندگی اپنی خاوند کی محبت میں ہی گزاری۔